أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنا کسی تمہید کے ہم اپنے دوسرے درس کو شروع کرتے ہیں، اور ہمارا جو موضوع تھا وہ ہمارا موضوع توحید پہ مبنی تھا اور ہے، اور جو ہمارا پہلا بخش تھا وہ تھا خدا شناسی سے متعلق، اور اس کے ذیل میں جو ہمارے دروس تھے ان میں سے ایک پہلا جو دروس ہے وہ ہے دین کیا ہے، جو کہ ہم نے پہلے والے درس میں اس کی گفتگو کی، اور اس کا خلاصتاً میں بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے مفہوم دین ہم لوگوں نے بیان کیا تھا کہ دین کا تصور، دین کا مفہوم کیا ہے، اور دوسرا اصول اور فروع دین، اور تیسرا جہان بینی اور آئیڈیالوجی، اور اس کے ذیل میں ہم لوگوں نے بیان کیا تھا کہ جہان بینی الہی اور مادی، یعنی مادی جہان بینی اور الہی جہان بینی، اور پانچواں اور آخرین جو عنوان تھا ہمارا اپنی پہلی گفتگو کا وہ یہ تھا آسمانی ادیان اور ان کے اصول۔ تو یہ تو تھا ہماری پہلے گفتگو کا خلاصہ۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اور جو ہمارا دوسرا درس ہے وہ ہے ہمارا دین کی تلاش، یعنی دین کی تحقیق۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو میرا اس درس میں جو عنوان ہے وہ ہے انگیزه های پژوهش، یعنی تحقیق کا محرک، یعنی تحقیق کرنے کی محرک، یعنی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تحریک کرتی ہیں، انسان کو حرکت میں لاتی ہیں تحقیق کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی نفسیاتی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان فطری طور پر حقیقتوں کو پہچاننا چاہتا ہے، انسان فطرتاً حقیقتوں کو پہچاننا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت جب سے انسان پیدا ہوا اور انسان کی موت کے مرحلے تک یہ فطرت رہتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہ ایک کمپیوٹر خریدتے ہیں جب آپ، یا ایک موبائل خریدتے ہیں، اس کے اندر کچھ ان بلٹ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ موبائل اوپن کرتے ہیں یا کمپیوٹر یا سسٹم اوپن کرتے ہیں تو ان بلٹ سافٹ ویئر آپ ورک کرنے لگتے ہیں جیسے ہی آپ اوپن کرتے ہیں۔ تو وہ ان بلٹ سافٹ ویئرس جو ہیں وہ یہی فطرت ہے انسان۔ اس کو آپ ادھر جب آپ لے آئیں، جیسے انسان کا ایک، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے اندر کچھ ایک ان بلٹ سافٹ ویئر ہے، جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اوپن ہو جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں، اگر ہم تشبیہ دیں اس کی تو فطرت ہے انسان کی، کہ وہ آخری عمر تک کے انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور وہی فطرت انسان کی انسان کو حقیقت پہچاننے کے لیے اس کو تحریک کرتی رہتی ہے، انسان کو اندر سے حرکت میں لاتی رہتی ہے کہ انسان حقیقتوں کو پہچانے، آس پاس کی چیزوں کو دیکھے، اس سے کسب فیض کرے، اس سے علم حاصل کرے، اس چیزوں کو پہچانے اگر اس کو نہیں پہچانتا ہے۔ اور یہی اس کی فطرت ہے کہ انسان کو مجبور کر سکتی ہے کہ انسان دین کے بارے میں سوچے اگر دین نہیں رکھتا ہے، اور دین حق پر ایمان لے آئے۔ مثال کے طور پر کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم کہ انسان کی فطرت کیسے حقیقت کو مرحلے بے مرحلے طے کرتی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سوال پوچھتی ہے، پھر اس سوال کی تحقیق کرتی ہے، اس کا جواب حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے سوال کی طرف جاتی ہے۔
دیکھیں، سب سے پہلے ہم مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں. ایک انسان ہے جس کے اندر یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ جواب دیتا جاتا ہے کہ جیسے کیا ایسی چیز وجود رکھتی ہے جو حس نہیں کی جا سکتی. یعنی ایک انسان اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، کیا کوئی ایسی چیز وجود میں ہے جو محسوس نہیں کی جا سکتی، جو ٹچ نہیں کی جا سکتی، جو دیکھی نہیں جا سکتی، جو اپنے 5 سینسز کے تھرو اس کو سینس نہیں کیا جا سکتا. یعنی امیٹیریل ہے، غیر مادی ہے. اب فرض کریں اس نے اس سوال کی تحقیق کی اور اس کو جواب مل گیا. اس نے کہا ہاں ایسی چیز وجود رکھتی ہے. تو اس کے بعد دوسرا سوال اس کے ذہن میں آیا. کیا آیا سوال؟ وہ یہ کہتا ہے اپنے ذہن میں، کیا کوئی رابطہ موجود ہے، کیا کوئی ایسا ریلیشن موجود ہے جو اس جو یہ غیر مادی جو چیز ہے، جو یہ امیٹیریل ہے، اور جو مادی چیز ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم سینس کر سکتے ہیں، ان دونوں میں کوئی ایسا ریلیشن، کیا کوئی ریلیشن شپ ہے دونوں میں، کیا کوئی رابطہ ہے دونوں میں. اب اس کے بعد اس نے اس سوال کی تحقیق کی، جواب مل گیا کہ ہاں ریلیشن ہے، ہاں کوئی رابطہ موجود ہے اس چیز کا، ان دونوں چیزوں کا. تو اب اس کے سامنے تیسرا سوال آتا ہے، کیا کوئی شے ایسی موجود ہے جو محسوس نہیں کی جا سکتی، امیٹیریل ہے، غیر مادہ ہے. کیا کوئی ایسی شے موجود ہے اور اس شے نے جو غیر مادہ ہے مادے کو بنایا ہو، یعنی اس شے نے عالم مادے کو خلق کیا ہو. دیکھیں کیسے فطرت انسان کی توحید کی طرف لے جا رہی ہے، خدا کی طرف لے جا رہی ہے. تو یہ تھی مثال کے طور پر ہم نے ایک مثال بیان کی کہ انسان کے ذہن میں کیا سوالات اٹھتے رہتے ہیں اور انسان دھیرے دھیرے اس کی تحقیق کی طرف بڑھتا رہتا ہے. اب دوسرا مسئلہ، دوسری مثال میں بیان کرتا ہوں. ایک انسان ہے، تصور کرتا ہے، سوال اٹھتا ہے اس کے ذہن میں، کیا انسان کا وجود اسی مادی بدن پر منحصر ہے اور اس کی زندگی بس اسی دنیا سے تعلق رکھتی ہے. اب اس نے اس کی تحقیق کی، جواب ملا اس کو نہیں، فقط انسان کا جو وجود ہے اسی مادی بدن پہ منحصر نہیں ہے. یعنی ایک دوسری بھی زندگی ہے جو غیر مادی ہے، یعنی مادہ نہیں ہے، امیٹیریل ہے. یعنی وہ انسان مرنے کے بعد ادھر جاتا ہے، جیسے ہم مثال کے طور پہ ہم بول دیں. ٹھیک. اب یہ جو غیر مادی چیز ہے، انسان کا وجود اس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس نے تحقیق کی، اس کو یہ ملا کہ دوسری زندگی بھی ہے. اب اس کے سامنے دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ آیا اس دنیا اور وہ دنیا جو امیٹیریل ہے، جو غیر مادہ ہے، آیا دونوں میں ریلیشن شپ ہے، دونوں میں رابطہ ہے؟ ہاں، اس نے تحقیق کی، جواب ملا اس کو ہاں دونوں میں رابطہ ہے. تیسرا سوال اس کے سامنے اٹھتا ہے. اب یہ تھوڑا سا سوال اس کو سمجھیں، امیدوار سمجھا پاؤں. وہ یہ کہتا ہے اپنے ذہن میں، کون سی ایسی نیچرل ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس دنیا میں تو ہوتی ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز اس دنیا میں جو امیٹیریل ورلڈ ہے، جو عالم مادہ نہیں ہے، یہ ایکٹیویٹیز کیا اس دنیا میں تاثیر رکھتی ہیں، اس دنیا میں مؤثر ہیں یا نہیں. تو اس کو یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں اور مرحلے وار وہ ان سوالوں کی تحقیق کرتا ہے اور اپنے جوابات کو پاتا جاتا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ انسان کی فطرت حقیقت جوئی کا باعث بنتی، یعنی انسان کی فطرت حقیقت کو چاہتی ہے، یعنی حقیقت کو پہچاننے کی سبب بنتی ہے.
تو یہ تو تھی ہماری مقدمہ پہلی گفتگو، جو کہ انسان کی فطرت سے متعلق تھی۔ کس ذیل میں ہمارا عنوان کیا تھا؟ تحقیق کا محرک۔ اب انسان کی دوسری ایک فطرت ہے، اب ایک دوسرا عامل جو انسان کی رغبت کو حقائق کی شناخت کی طرف کھینچتا ہے، وہ یہ کہ انسان جو چیز چاہتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب میں، یہ فطرت، یہ فطری ہے، سب میں ہوتی ہے ساری چیز۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جو چیز چاہتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، قلبی سکون چاہتا ہے انسان، یعنی آرامش کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور تمام ضرروں، تمام خطروں سے دور ہونا چاہتا ہے۔ پورے بشر کی جتنی بھی تلاش، کوشش ہے، جستجو ہے، وہ اسی پہ مبنی ہے کہ انسان اطمینان چاہتا ہے، اور جتنے بھی اس کو نقصان دہندہ چیزیں ہیں اس سے دور ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ تو تھی انسان کی چاہت، کہ انسان کیا چاہتا ہے، اور اس کے اپنے چاہت یعنی جو چیز چاہتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں تمام نعمتوں کا استعمال کر کے جو چیزیں چاہتا ہے وہ چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ بس یہاں پہ دین، اگر انسان دین کی تحقیق کرے اور جائے اندر، تو دیکھے گا کہ دین انسان کو کیسے اطمینان کے مرحلے میں پہنچاتا ہے، اور کیسے خطروں اور ضرروں سے انسان کو دور رکھتا ہے، یہاں پہ دین بتاتا ہے۔ اور اگر انسان واقعاً اس چیز کو چاہتا ہے اور کوشش کرنے میں لگا ہے، تو یقیناً انسان دین کی طرف پہنچ جائے گا۔ اب تیسرے مقدمے کی شروعات کچھ اس طریقے سے کہ انسان کے علم کا دائرہ جو ہے، علم کا دائرہ یعنی ایکنالجمنٹ انسان کی اتنی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ سارے حقائق کی شناخت شاید انسان کے پاس فراہم نہ ہو۔ یعنی انسان کے پاس اتنی ایکنالجمنٹ ہے، اتنی اطلاعات ہے، اتنا علم ہے انسان کے پاس، تو پھر بھی شاید انسان کے پاس سارے حقیقتوں کی شناخت کے لیے وہ شرائط فراہم نہ ہو انسان کے پاس۔ اس لیے شاید انسان تحقیق کے لیے شاید وہ مسائل انتخاب کرے جو آسان طریقے سے حل ہو سکتے ہوں، آسان طریقے سے ان مسائل کے نتیجے حاصل کیے جا سکتے ہوں۔ اور مسائل دینی شاید انسان گمان کرے کہ یہ مسائل بہت پیچیدے ہیں، بہت سخت ہیں، اور ان کے نتیجے تک آسانی سے نہیں جایا جا سکتا، یعنی محال ہے، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ مسائل اٹھاتے ہیں جو ہم حل کر سکتے ہیں اور آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہاں پر بتانا ہوگا کہ دینی مسائل جو ہیں وہ بہت ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی موضوع کے بارے میں تحقیق کرنا اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا ہے جتنی امپورٹنس مسائل دینی کے بارے میں رکھتا ہے۔ یعنی مسائل دینی سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اور سارے مسائلوں کے درمیان۔ یہ تو تھے تین ہمارے مقدمے۔
اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی فطرت کے بارے میں آپ کو توضیح دینا چاہتے ہیں کہ فطرت کیا ہے. کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ غریزہ ہے، یہ فطری ہے، یہ فطرتن ہے. انسان کے اندر ان بلڈ سافٹ ویئر ہے جو جس کا نام فطرت ہے، پیدا ہوتے ہی وہ چالو ہو جاتا ہے. تو یہ فطرت ہے کیا؟ دیکھیں، فطرت ایک انسانی خصوصیت ہے جو نیچرلی انسان کے اندر خداوند متعال نے دی ہے. اور یہ فطرت ہمیشہ سے ہے انسان کے اندر، یعنی ہمیشہ انسان کے اندر رہتی ہے. اس کی تین خصوصیت ہیں. اس فطرت کی جو انسان کے اندر ایک خاصیت ہے، اس کی تین خاصیتیں فی نفس ہی، یعنی خود یہ تین خاصیت رکھتا ہے. سب سے پہلا ہے کہ عمومی ہے، یعنی سارے انسانوں میں پایا جاتا ہے، پورے بشر میں پایا جاتا ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ مستقل ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، یعنی زمان یعنی وقت کی قید نہیں ہے اس میں. یعنی 10 سال کے بعد چینج نہیں ہوتا ہے، 5 سال کے بعد چینج نہیں ہوتا ہے، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد چینجز نہیں آتے ہیں اس میں. یہ ہمیشہ سے ایک ہی جیسا ہے. اور تیسری یہ چیز کہ بھلے ہی شاید انسان میں یہ خصوصیت ایجاد نہ ہوئی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے. سمجھے میری بات کو؟ یعنی جسٹ لائک مثال دیتا ہوں آپ کو. موبائل خریدا آپ نے، اس کے اندر ان بلڈ سافٹ ویئر ہے، جب تک کہ آپ اس کو آن نہیں کریں گے. کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جب اس کو کام میں نہیں لیتے ہیں بٹ اس کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شاید وہ خصوصیت ہو انسان کے اندر، مگر وہ شاید وہ روشن نہیں ہوئی ہو، وہ ایجاد نہیں ہوئی ہو. ٹھیک. تو یہ تین فطرتیں تھیں. مثال کے طور پر ہم اس کو بتائیں کہ کیسے وہ عمومی ہے، کیسے ہمیشگی مستقل ہے. تو فرض کریں آپ مثال کے طور پر ماں اور بیٹے کی محبت، یہ جو محبت ہے ماں کے اندر، یہ فطری ہے. کیسے؟ عمومی طور پہ اگر ہم کہیں کہ تمام مائیں جو دنیا میں ہیں اپنے بیٹوں کے لیے محبت رکھتی ہیں. یہ عمومی ہے، کسی نے سکھائی نہیں ہے ان کو، کسی نے بتایا نہیں ہے، خود سے ایجاد ہوئی ہیں. تو دیکھیں، یہ جو ہے نا عمومی ہے، یہ اس کو بولتے ہیں عموم، یعنی تمام انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور کسی نے کچھ سکھایا نہیں ہے. یہ خود پہ خود ایجاد ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان بلڈ سافٹ ویئر ہے، نیچرل ہے، انسان کے اندر نیچرلی ہے. دوسری مستقل ہے، یعنی ہمیشگی ہے. دیکھیں، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کے اب تک کے، تب سے انسان کے اندر یہ جو محبت کی جو فطرت، یہ جو محبت کی خصوصیت ہے، وہ تب سے ہے. یہ دیکھیں، مرور زمان یعنی وقت کے گزرنے کے باوجود بھی یہ خصوصیت چینج نہیں ہوئی ہے. یہ انسان کی جو خاصیت ہے یہ چینج نہیں ہوئی ہے. اس کو بولتے ہیں مستقل ہونا، یعنی ہمیشہ سے ایک جیسا، مستقل ہے، کانسٹنٹ ہے. تو یہ تو تھی فطرت کے بارے میں تھوڑی سی توضیح دینا تھی مجھے. اب ہمارا اس درس کا آخری مرحلہ، اور اس کے بعد ہمارا درس تمام ہو جائے گا، کہ آخری مرحلہ ہے کہ اس عنوان کا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دین کی تلاش کی اہمیت، یعنی دین کی تحقیق، تلاش کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک. اب ہمارے سامنے روشن ہو گیا ہوگا کہ انسان کا جو فطری رجحان ہے، یعنی انسان کا جو فطرتاً جو رجحان ہے، وہ حقائق کی شناخت کی طرف ہے. انسان اسی طرف رجحان رکھتا ہے کہ حقائق کو پہچانے، یعنی تمام حقیقتوں کو پہچانے. بس انسان ایک خاص دلچسپی رکھتا ہے منفعت حاصل کرنے کی،
اور تمام ضرروں سے دور رہنے کی ایک خاص دلچسپی ہے انسان کے اندر۔ اب دیکھیں اس کے بعد، اسی لیے جب انسان مطلع ہوا، جب انسان کو خبر ملی کہ پوری تاریخ کا جب نظارہ کرتا ہے انسان، کہ اس میں دیکھتا ہے کہ کچھ انسان ایسے آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ بشر اور انسان کی ہدایت کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ انسان آئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بشر کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو وعدے اور وعید دیے، یعنی جہنم سے ڈرایا، جنت کے نعمات سے آشنائی دی، اور ان کو انسانوں کے سامنے بتایا۔ تو یہ سارے وعدے و وعید تھے کہ انسانوں کو سامنے بتائے اور انسان کو سعادت کی بشارت دی اور تمام نعمتوں کی بشارت دی، اور خدا کے عذاب سے انسانوں کو ڈرایا۔ اب دیکھیں انسان نے جب دیکھا کہ کچھ ایسے انسان آئے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، یعنی ایک ایسے عالم کی، ایک ایسی دنیا کی خبر دے رہے ہیں جو مادہ نہیں ہے، جو انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ان کے ذہن میں جب ان کو بتایا جا رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا، تاریخ کا نظارہ کیا، تو ان کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ تو احتمال دے سکتے ہیں کہ پیغمبروں نے، وہ پیغمبر اب ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ اب ہم ان کو، جو لوگ بی دین ہیں ان کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہیں گے کچھ انسان جو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، عالم غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، تو اب ہم اس کو احتمالی طور پر تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ اب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہو ایسا۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، احتمال دے رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہو کہ اگر دین ہے، اگر ہم بی دین ہوئے تو ہم عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ احتمال ہے۔ اگر بادین ہو تو سعادت کے مرحلے میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی ایک احتمال ہے۔ تو کیوں نہ ہم تحقیق کر لیں دین کے بارے میں، ان انسانوں کے بارے میں جنہوں نے یہ بشارتیں دیں، کیوں نہ ہم تحقیق کر رہے ہیں؟ ٹھیک، کیونکہ یہاں پہ احتمال ہے، تحقیق کرنے میں ہمیں کوئی ضرر تو نہیں ہوگا نا۔ اور اگر تحقیق کر لی اور اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہاں واقعاً وہ انسان واقعاً سچ بول رہے تھے، انہوں نے بشارتیں جو بھی دی ہیں، انہوں نے جو بھی عذاب سے ڈرایا ہے، وہ ساری چیزیں واقعی ہیں، تو ہم تو فائدے میں ہیں نا۔ تو اب اس انسان کے پاس جب اس کے سامنے واضح ہو گیا کہ شاید وہ انسان اگر صحیح ہوئے تو ہم فائدے مند رہیں گے، اگر صحیح نہیں ہوئے تو ہم تحقیق کرنے میں ہمارا حرج کیا ہے، ہمیں کوئی نقصان تو ہو نہیں رہا ہے، تحقیق کر لیں بھائی، ٹھیک ہے تحقیق کر لی، اگر ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے تو ہم دین کو نہیں مانیں گے، اگر اس نتیجے پہ پہنچ گئے تو ہم بادین ہوئیں گے۔ تو ایسی انسان کے پاس روز قیامت میں کوئی بھی عذر نہیں ہوگا کہ کیوں اس نے تحقیق نہیں کی، کیونکہ ایک احتمالی مرحلہ تھا، یعنی اس کا کوئی ضرر نہیں تھا، اس کا خود فائدہ ہی تھا۔ تو ایسے انسان کو جب تحقیق نہیں کر رہا ہے تو ایسے انسان کو بھئی سست کہیں گے کہ بھئی سستی کی بنا پر وہ تحقیق نہیں کرتا ہے، کہ کیوں کریں تحقیق۔ اور ایسے انسانوں کو ایک مثال کے طور پر بتاتے ہیں کہ ایسے انسان کی مثال کچھ ایک نادان بیمار بچے جیسی ہے، کہ دواؤں کے تلخ یا کڑوا ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا اور موت کو اس کے مقابلے میں خرید لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ عقلی طور پر رشد نہیں کر پایا،
یعنی اس کی عقل اس مرحلے کو، اس چیز کو، اس فنومینا کو نہیں سمجھ پائی کہ ایک جگہ پر جب احتمال دیا جا رہا ہے کہ یہ چیز ضرر ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے، اور اس کے انتخاب میں کہ وہ تحقیق کر لے کہ یہ چیز ضرر ہے یا نہیں ہے، تو تحقیق کرنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اگر تحقیق کر رہا ہے، وہ نتیجے تک کہ پہنچ گیا ہے کہ یہ ضرر ہے، تو وہ فائدہ مند ہے. ہاں اگر وہ تحقیق ہی نہیں کر رہا ہے تو یہ تو یعنی وہ اس کی عقل، وہ عقلی طور پر وہ رشد نہیں کر پایا ہے. اب ایسے لوگوں کی قرآن شریف میں مثالیں بہت جگہ پہ بیان ہوئی ہیں. اس کو میں قرآن شریف سے آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے تو سورہ اعراف آیت نمبر ہے 179. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یعنی کیا؟ یعنی وہ لوگ چارپایوں یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، وہی لوگ غافل ہیں. اور دوسرے سورے میں جو کہ سورہ انفال ہے اور اس کی آیت نمبر 22 ہے، 22، کچھ اس طریقے سے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یعنی یقیناً بدترین حیوان یعنی چارپایا خدا کے نزدیک اندھے اور گونگے ہیں کہ درک نہیں کرتے، سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے ہیں، تعقل نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو تھیں سورہ اعراف اور سورہ انفال کی آیتیں تھیں کہ ان کے متعلق جو غافل ہیں اور جو سستی کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے دین کے بارے میں، اور ان کو واضح ہے ساری چیزیں. تو یہ تھیں 2 آیتیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا درس جو دوسرا درس تھا، دین کی تلاش، دین کی تحقیق سے متعلق، وہ ہم نے پایان تک کے پہنچا دیا. اب انشاءاللہ کل ہمارا دوسرا درس وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.